مجھے ایک رات کے لیے پناہ دے دیں پلیز، وہ گیٹ پر کھڑی ملتجی لہجے میں بولی۔ تو لان میں اخبار پڑھتا ارحم اس آواز پر بری طرح چونکا۔ وہ اس لڑکی کو پہچان گیا تھا۔ ملازمہ سے اندر بلوا کر پوچھا، یہاں کیوں رہنا چاہتی ہو؟ سر کیا بتاؤں، پاپا نے بچپن میں میرا نکاح ایک بچے سے کر دیا تھا۔ وہ بڑا ہو کے خطرناک گنڈا بن گیا ہے، اب ہر جگہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے تاکہ رخصتی کروا لے، لیکن میں اس کے ہاتھ نہیں لگوں گی، وہ جوش سے بولتی ارحم شاہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ عبداللہ خان، تم اپنی مالکن کو اس کے گھر میں پناہ نہیں دے رہے، حالانکہ یہ اس کا گھر ہے۔ ویلکم مسز ارحم شاہ۔ اس کی بات پر وہ فوراً زرد چہرے کے ساتھ بھاگی۔ ڈارلنگ، تم خود رخصت ہو کر آ گئی ہو، اب واپس جانا۔ شام کے سائے گہرے ہو کر پھیل چکے تھے، دوڑ دوڑ کر اس کے پاؤں شل ہو گئے تھے۔ اسے جانا تو کہیں اور تھا، لیکن اب وہ راستہ بھٹک گئی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پاؤں اچانک جھاڑی میں الجھا اور وہ گر پڑی۔ ہاتھ زخمی ہوا تو آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنی کوہنی تھامے اس نے درد سے کراہتے ہوئے سامنے کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہاں چہل پہل سی نظر آئی۔ شکر ہے، کہیں تو آبادی کے آثار دکھائی دیے۔ وہ تیزی سے اٹھی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی سامنے موجود گھر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہمت مجتمع کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کوئی ہے؟ میری مدد کرو۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک ملازم باہر نکلا۔ جی، آپ کون ہیں؟ اس نے سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھا جو بکھرے بال اور ابتر حلیے میں اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، خدا کا واسطہ ہے مجھے یہاں پناہ دے دیں۔ سبینہ کی آواز روحان سی ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ دھاڑیں مار مار کر روئے، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ دیکھیں، یہ بڑے صاحب کا گھر ہے اور ان کی اجازت کے بغیر میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ملازم نے صاف انکار کیا تو اس کے چہرے کی جوت بجھ گئی۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ ملازم نے دروازہ بند کرنا ہی چاہا کہ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے صرف ایک رات کے لیے پناہ دے دیں، میں کہاں جاؤں گی، کچھ تو خیال کریں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تو ملازم ٹھٹک کر رک گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، لان میں اخبار پڑھتے ارحم شاہ نے ان دونوں کی گفتگو بغور سنی تھی۔ دروازے پر کون ہے؟ عبداللہ خان۔ ارحم شاہ نے اخبار فولڈ کر کے ایک طرف رکھا اور عبداللہ خان سے پوچھتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ سائیں، کوئی لڑکی ہے، رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے ایک رات کے لیے پناہ دے دو، اس نے ادب سے کہا تو ارحم شاہ نے اپنے آئی برو اکٹھے کیے۔ اچھا۔ وہ دھیرے دھیرے سے چلتا دروازے پر آیا اور جیسے ہی سامنے کھڑی سبینہ کو دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جس لڑکی کو وہ تلاش کر رہا تھا وہ خود چل کر اس کے پاس آئی تھی، اس کے سامنے کھڑی آنکھوں میں آنسو لیے اس سے پناہ کی درخواست کر رہی تھی۔ ارحم شاہ نے گہرا سانس لیا۔ کون ہیں آپ؟ وہ اسے پہچان نہ سکی تھی مگر ارحم اسے پہچان گیا تھا۔ سبینہ اس کے لہجے کی مضبوطی پر حیران ہوتی ایک قدم پیچھے ہوئی۔ میں راستہ بھٹک گئی ہوں۔ اچھا، واقعی؟ اس نے ابرو اکٹھے کر کے اس سے پوچھا۔ مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں۔ لیکن آپ کے گھر والے وہ کہاں ہیں؟ ارحم شاہ نے اپنے سینے پر بازو لپیٹ کر اس سے پوچھا۔ وہ سب اپنے گھر ہی ہیں۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور اپنی بات مکمل کی۔ تو پھر آپ یہاں کیوں بھاگتی پھر رہی ہیں؟ ارحم شاہ کا چپتا ہوا سوال اسے رونے پر مجبور کر گیا تھا۔ میرے باپ نے بچپن میں میرا نکاح اپنی مرضی سے ایک ایسے شخص سے کروا دیا تھا جو بہت بڑا گنڈا بن گیا ہے اور اب وہ مجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، میری رخصتی کروانا چاہتا ہے، لیکن میں بھی ایک مرد کی بچی ہوں، مر جاؤں گی لیکن اس مرد کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر نہیں جاؤں گی۔ میں اپنے گھر سے اس لیے بھاگی ہوں، جانا تو مجھے کہیں اور تھا لیکن یہاں آ گئی ہوں، قسمت یہاں لے آئی ہے۔ کیا آپ مجھے ایک رات کے لیے پناہ دیں گے؟ اس نے مختصر لفظوں میں کہتے اس سے مدد مانگی تھی۔ ارحم شاہ بے ساختہ مسکرایا۔ اس نے سامنے کھڑے ملازم کو دیکھا۔ کیا کرتے ہو عبداللہ خان؟ اس گھر کی مالکن کو باہر اتنی شدید حبس اور گرمی میں کھڑا رکھا ہے، کچھ احساس بھی ہے تمہیں؟ سبینہ نے نہ سمجھی سے ارحم شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھتے آگے بڑھا۔ ویلکم ٹو ہوم مسز ارحم شاہ۔ سبینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ وہ چلائی تھی۔ ارحم شاہ نے اس کی کلائی پکڑی۔ بکواس میں نہیں کر رہا، بلکہ عجیب و غریب کہانی تو آپ مجھے سنا رہی ہیں، اپنے شوہر کو گنڈا بول رہی ہیں۔ بھلا یہ پٹیاں آپ کو کس نے پڑھائی ہیں؟ وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے قریب کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ ہوا بولا تو سبینہ کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اسے ایک جھٹکا سا لگا اور اگلے ہی پل اس نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اسے شدید زوروں کے چکر آئے تھے۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے جو آخری منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ وہ اس دشمن جان ارحم شاہ کی باہوں میں جھول گئی تھی۔
ارحم شاہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ جلدی ہوش میں آ جائیں مسز، آپ مجھ سے بچتے بچتے میرے پاس ہی آ گئی ہیں۔ ویلکم ٹو ہوم مسز ارحم شاہ، وہ دھیمے انداز میں مسکراتا اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، اور وہ دنیا جہان سے بے خبر بیڈ پر بے ہوش لیٹی ہوئی تھی کہ جس سے وہ بچتی چلی آ رہی تھی اب اس کی قید میں آ چکی تھی۔ کچھ سال پہلے رابعہ بیگم ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور پر ننگے پاؤں چل چل کر اب تھک چکی تھی۔ ان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ ان کے بیمار شوہر اصغر علی کو کل دوبارہ ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ انہیں لے کر بھگم بھاگ ہاسپٹل آئی تھیں۔ اب صبح ہونے کے قریب تھی مگر ڈاکٹر نے کوئی جواب نہ دیا۔ یا اللہ میرے شوہر کی حفاظت کر، وہ خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ان کے شوہر علی اصغر اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ تبھی ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر آئے۔ ہم نے انہیں آئی سی یو میں شفٹ کر دیا ہے۔ رابعہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ لیکن ڈاکٹر انہیں ہوا کیا ہے؟ ہم نے رپورٹس کروا لی ہیں، اب یہ تو کل ہی رپورٹ آنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ انہوں نے فوراً اپنے گھر کال لگائی تھی۔ ان کی بیٹی سبینہ نے کال اٹھائی تھی۔ جی امی، بابا کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگی۔ تمہارے بابا کے لیے دعا کرو، انہوں نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ 2 دن بعد وہ گھر آئی تھیں۔ 2 روز بعد ان کی رپورٹس بھی آنی تھیں۔ رپورٹس کے لیے ڈاکٹر نے رابعہ بیگم کو بلایا تھا اور ایک ایسی خبر سنائی تھی جسے سننے کے بعد انہیں لگا تھا کہ اب وہ کبھی نہیں جی پائیں گی۔ آپ کے ہسبینڈ کو کینسر تشخیص ہوا ہے اور وہ آخری سٹیج پر ہے۔ رابعہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ کچھ لمحے تو انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کہیں۔ انہوں نے سر جھکا لیا تھا اور گھر آ کر بہت روئی تھیں۔ سبینہ نے ان کی یہ حالت دیکھی تو ان کے گلے سے لگ گئی تھی۔ امی آپ اس طرح تو نہ روئیں نا، وہ صرف 13 برس کی تھی اور اپنی ماں کو اس طرح آنسو بہاتے دیکھ کر اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ تمہارے بابا کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب وضو کر کے واش روم سے نکلتے اصغر علی نے رابعہ بیگم کی بات سن لی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جن میں ان کی جان بستی تھی۔ تبھی رات کو انہوں نے رابعہ بیگم کو اپنے پاس بلایا۔ مجھے نہیں معلوم زندگی ہمیں کس موڑ لے جائے گی، لیکن جس طرح کے حالات ہیں اسے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے رابعہ بیگم کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا اور اگلے 2 دن بعد وہ لوگ شاہ ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ شاہ ہاؤس کے سربراہ میر محسن شاہ نے انہیں دیکھا تو حیرت میں ڈوب گئے۔ اصغر علی اتنے عرصے بعد! وہ ان کے خاص وفادار دوست تھے اور ان کے اور شاہ خاندان کے درمیان گہرے مراسم تھے۔ اصغر علی ان کے گلے لگتے ہی رو پڑے تھے۔ میں آج آپ سے اپنی وفاداری کی قیمت وصول کرنے آیا ہوں۔ میر محسن شاہ حیران رہ گئے تھے۔ کہو کیا بات ہے اصغر علی؟ اگر جان بھی مانگو گے تو حاضر ہوگی کہ تم نے اپنی جان پر کھیل کر ہمیں بچایا تھا اور ہم وہ احسان کبھی نہیں بھول سکتے۔ اصغر علی مسکرائے تھے۔ میں بس آپ سے اپنی بیٹی کا تحفظ مانگنے آیا ہوں۔ میر محسن شاہ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تحفظ؟ تم کہیں جا رہے ہو کیا؟ اصغر علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وقت بہت کم ہے میرے پاس، مجھے کینسر تشخیص ہوا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اپنی بیٹی کی ہے، وہ میری اکلوتی اولاد ہے اور مجھے زمانے کی چال چلن سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ میں نہیں جانتا، اس لیے میں آپ کے پاس اپنی جھولی لے کر آیا ہوں۔ آپ کا خاندان میری بیٹی کے لیے ایک بہترین پناہ گاہ ثابت ہوگا۔ میں سمجھ گیا۔ میر محسن شاہ مسکرائے۔ تم نکاح کی بات کر رہے ہو نا؟ اصغر علی نے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ میر محسن شاہ نے اپنے پوتے ارحم شاہ سے اسی وقت سبینہ کا نکاح کروا دیا تھا۔ سبینہ اس وقت صرف 13 برس کی تھی اور ارحم 20 سال کا تھا۔ ارحم نے احتجاج کیا تھا لیکن دادا جان کی خواہش کے آگے اسے سر جھکانا پڑا تھا۔ سبینہ تو خالی خالی نگاہوں سے اپنے والد کو دیکھے گئی جنہوں نے اس کے ولی کی حیثیت سے اس کا نکاح کروایا تھا، اور پھر وہ لوگ چپ چاپ گھر واپس آ گئے، اس شرط پر کہ اگر اصغر علی کا کچھ ہوا تو میر محسن شاہ اپنی بہو کو اپنے گھر لے آئیں گے، کیونکہ اصغر علی کو اپنے بھائی شفقت علی پر بالکل بھروسہ نہیں تھا اور اسی بھروسے کی عدم موجودگی نے ان سے یہ انتہائی قدم اٹھوایا تھا۔ دادا جان، یہ آپ نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ اصغر علی کے جاتے ہی ارحم شاہ بھڑک اٹھا۔ کیا میری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا میری پسند، میری زندگی پر میرا کوئی حق نہیں ہے؟ ارحم شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دے دے تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا اور تمہیں بھی وہ لڑکی پسند آنے لگے گی۔ فکر کی بات نہیں ہے۔ میر محسن شاہ کے نزدیک ارحم شاہ کا احتجاج فضول تھا۔
دادا جان آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچ کر بولا۔ تم جاؤ اپنی پڑھائی کرو، تمہارا دماغ کھلے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ بس فیصلے دل سے نہیں دماغ سے کیے جاتے ہیں، اور دل بھی آخرکار اسے اپنا مان ہی لیتا ہے۔ میر محسن شاہ کی بات پر وہ پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے میں جا پہنچا تھا، جہاں اس کی فلائٹ بک تھی اور ویزا بھی لگ چکا تھا۔ کام ڈاؤن ارحم شاہ، پڑھائی کے بعد واپس لوٹتے ہیں، تم اپنی پسند کی زندگی گزارو گے اور کسی کے دباؤ میں نہیں آؤ گے۔ اس نے سبینہ کو دیکھا تو ضرور تھا، لیکن وہ اس وقت چھوٹی سی تھی اور یوں وہ 20 سال کی عمر میں امریکہ روانہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سبینہ کے والد صاحب کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق ان کے پاس صرف چند سال باقی رہ گئے تھے، لیکن وہ بہت جلد ہمت ہار گئے تھے۔ علاج معالجے کے 2 سال تک وہ زندہ رہے اور پھر ایک رات وہ چپکے سے سبینہ اور رابعہ بیگم کی زندگی سے نکل چکے تھے۔ سبینہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ وہ اپنے باپ کی موت کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ 15 سال کی عمر میں وہ یتیم ہو گئی تھی اور اسے اپنے والد صاحب ٹوٹ کر یاد آ رہے تھے۔ اصغر صاحب کی موت کو 6 مہینے گزر گئے تھے۔ رابعہ بیگم کی عدت بھی اب ختم ہو گئی تھی۔ تبھی شفقت علی ان کے پاس آئے تھے۔ بھابھی بیگم، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ رابعہ بیگم نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ کس بارے میں؟ شفقت علی مسکرائے۔ بھائی صاحب نے اپنی زندگی میں تو یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اب سبینہ کا کیا ہوگا۔ جوان بچی ہے اور چونکہ میرے بھی 2 بیٹے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں سبینہ کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے سہیل سے طے کر دوں۔ رابعہ بیگم بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور نفی میں سر ہلایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی صاحب۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ شفقت صاحب کو غصہ آ گیا تھا۔ کیونکہ سبینہ کا نکاح ہو چکا ہے۔ انہوں نے اسی وقت نکاح نامہ نکال کر شفقت علی کے آگے لہرایا تھا۔ وہ شادی شدہ ہے اور 18 سال کی ہوتے ہی اس کے سسرال والے اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ تمہارے بھائی نے میر محسن شاہ کے پوتے سے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ شفقت علی صاحب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ بھائی صاحب ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ چلو اللہ بچی کے نصیب اچھے کرے، ورنہ میں نے تو کہا تھا کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جاتی اور سبینہ میری بہو بن جاتی۔ ان کے اندر آگ کا ایک لاوا دہک اٹھا تھا، لیکن انہوں نے اسے دبا لیا تھا اور پھر یہیں سے ان کا کھیل شروع ہوا۔ انہوں نے اس کھیل میں اپنے بڑے بیٹے سہیل کو شامل کر لیا تھا۔ ہر ممکن حد تک سبینہ کا دل جیتنے کی کوشش کرو، یہاں تک کہ وہ طلاق لینے پر آمادہ ہو جائے اور تم سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائے۔ سہیل ویسے بھی سبینہ کو پسند کرتا تھا، اس کی اور سبینہ کی عمر میں 10 برس کا فرق تھا، لیکن وہ اس پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے، اس نے یہ کھیل رچانا شروع کر دیا تھا۔ امی میرا رزلٹ آ گیا ہے میٹرک کا۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنی امی کے پاس جانے لگی کہ جب سہیل نے ٹی وی کا والیوم اونچا کر دیا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور اس نے سامنے چلنے والی نیوز چینل پر خبر پڑھی تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ارحم شاہ ایک بہت بڑے اسمگلر کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں۔ ان پر اور بھی بہت سے الزامات ہیں، جن میں منی لانڈرنگ اور قتل جیسے جرائم بھی شامل ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری انہیں پکڑنے کے لیے تعینات کی جا چکی ہے، تاہم ابھی تک ارحم شاہ لاپتہ ہیں۔ سبینہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے سہیل کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم کیوں پتھر کی ہو گئی ہو؟ یہ ارحم شاہ کون ہے؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا۔ یہ ارحم؟ تمہیں نہیں پتا یہ ملک کے سماجی کارکن میر محسن شاہ کے پوتے کی بات ہو رہی ہے۔ سہیل نے اندھیرے میں تیر پھینکا تھا اور سبینہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ سہیل دھیرے سے اس کے قریب آیا اور پاس رکھے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر اسے تھمایا۔ سبینہ نے ایک ہی سانس میں پانی پی لیا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ بدقت مسکرائی اور اپنی امی کے پاس آئی، جہاں اس نے اپنا رزلٹ انہیں دکھانے کے ساتھ کالج میں داخلے کا مطالبہ کر دیا تھا۔ ہرگز نہیں، اب گھرداری کی تیاری کرو، 17 برس کی ہو چکی ہو، 1 سال بعد تمہیں رخصت ہو جانا ہے۔ سبینہ کو لگا کہ اب وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ امی، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے صاف رابعہ بیگم سے کہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہارا باپ اپنی بیماری میں تمہیں شاہ خاندان کے حوالے کر گیا ہے، اب تک چاہ کر بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکتی کہ یہ تمہارے بابا کا وعدہ ہے، تمہیں اسے نبھانا ہے۔ اپنے ذہن سے فالتو سوچوں کو نکال دو۔ انہوں نے سبینہ کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ انہیں کیا بتاتی کہ ان کا داماد 1 نمبر کا گنڈا اور اسمگلر ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں خیال ابھرا تھا، کیا معلوم وہ سب کچھ جھوٹ ہو، ویسے بھی میڈیا میں دکھائی جانے والی ہر خبر سچی تو نہیں ہوتی۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر دل تھا کہ کسی طور ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ چھت پر واک کے لیے آئی تھی، جہاں سہیل پہلے سے بینچ پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔
اس نے سبینہ کو دیکھتے ہی سگریٹ فوراً سے بجھا دی۔ کیا بات ہے سبینہ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ سبینہ نے نفی میں سر ہلایا۔ سر میں بہت درد ہے، اور سر درد کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ سہیل نے اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ امی داخلے کے لیے نہیں مان رہی۔ ارے بس اتنی سی بات؟ سہیل نے گویا اس کا مسئلہ چٹکی میں حل کر دیا۔ مطلب یہ کہ امی مان جائیں گی؟ سہیل نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ بالکل مان جائیں گی، میں کہوں گا تو کیوں نہیں مانیں گی؟ اور پھر میں تمہاری پوری ذمہ داری اٹھاؤں گا، تمہیں لینے چھوڑنے کی ذمہ داری میری ہوگی۔ بس پھر کام ہو گیا۔ سبینہ یہ سنتے ہی خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں سہیل بھائی۔ سہیل کا رنگ اڑ گیا۔ پگلی بھائی نہ کہا کرو۔ اس نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت ماری اور پھر سیڑھیوں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ البتہ اس رات اس نے سبینہ کے دل میں اپنے لیے ایک ننھی سی کلی کھلا دی تھی۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر سبینہ کالج جانے کے لیے تیار تھی۔ اسے داخلہ فارم لینا ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی رابعہ بیگم بھڑک اٹھی تھی۔ تبھی شائستہ بیگم نے انہیں نرمی سے روکا تھا۔ اس طرح کیوں ڈانٹ رہی ہو میری بیٹی کو؟ سہیل ہے نا اس کی ساری ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ رابعہ بیگم نے منع کرنا چاہا تھا، تبھی سہیل سیڑھیوں سے اتر کر ناشتے کی میز تک آیا۔ ارے تائی جان، آپ کیوں گھبراتی ہیں؟ میں ہوں نا، آپ فکر نہ کریں۔ رابعہ بیگم نے سر جھکا دیا تھا اور سبینہ سہیل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کالج کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے میں کافی ٹریفک تھا۔ ویسے تم سے ایک بات پوچھوں؟ سہیل نے گاڑی ایک طرف روک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی پوچھے نا۔ سبینہ کو اس بات کی خوشی تھی کہ وہ ایڈمیشن کے لیے جا رہی تھی۔ سہیل کا لہجہ اس نے سراسر نظر انداز کر دیا تھا۔ تم اپنی شادی سے خوش ہو نا؟ سبینہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ پتہ نہیں، یہ بابا کا فیصلہ تھا، جب وہ لوگ رخصتی کے لیے آئیں گے تب دیکھی جائے گی۔ سہیل نے بے اختیار گہری سانس بھری۔ اپنے حق کے لیے کھڑی ہونا سیکھو۔ کیا مطلب؟ سبینہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری شادی میں محسن خان کے پوتے ارحم شاہ سے ہوئی ہے، جو ایک بڑے سماجی کارکن ہیں، لیکن کل تم نے خبروں میں دیکھ لیا تھا کہ ان کے پس پشت کیا کام ہے۔ سبینہ نے نم آنکھوں سے سہیل کی طرف دیکھا۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے امی سے کہا تو انہوں نے تو مجھے چپ کروا دیا۔ سبینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ تم فکر نہ کرو، میں چچی جان سے بات کروں گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ریلیکس رہو، پانی پیو، کچھ اور کھانا ہے؟ سہیل کا اس طرح محبت بھرا لہجہ سن کر اس کے دل کو سکون ملا۔ آپ ہمیشہ میرے مسئلے حل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ سہیل کو دل ہی دل میں فتح قریب نظر آ رہی تھی۔ میرے پاس تمہارے اس مسئلے کا بھی بہت اچھا حل موجود ہے۔ وہ کیا؟ اس نے نادانی سے سہیل کی طرف دیکھا۔ وہ یہ کہ تم خلا لے لو۔ وہ اپنی جگہ ساکن ہو گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امی کبھی راضی نہیں ہوں گی۔ سہیل نے اس کی بات کاٹی۔ امی راضی نہیں ہوں گی، لیکن اگر تم یہ رشتہ قائم نہیں رکھنا چاہتی ہو تو یہ رشتہ ختم ہو سکتا ہے۔ خلا کے بعد اس رشتے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ باقی آگے تمہاری مرضی ہے۔ اگر تمہیں اس شخص کے ساتھ رہنا ہے جو پولیس کو مطلوب ہے اور نہ جانے کتنے قتل بھی کر چکا ہے، تو تمہاری مرضی، میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ سبینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں راضی ہوں۔ سبینہ کی بات سن کر سہیل زیر لب مسکرایا۔ ٹھیک ہے، میں بھی اپنے ایک وکیل دوست سے بات کرتا ہوں۔ اس نے ثانیہ کو کالج ڈراپ کر دیا تھا اور سبینہ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے اپنے والد صاحب کو کال ملائی۔ بابا جشن کی تیاری شروع کر دیں، وہ خلا لینے کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ بس 2 دن کے اندر اس نے میرے شہد بھرے لہجے پر یقین کر لیا ہے۔ اب ہمیں تایا اصغر علی کی پوری جائیداد حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سہیل کے لہجے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ سبینہ اس بات سے بے خبر اپنی زندگی کا اہم فیصلہ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ ارحم شاہ اس وقت تک جاب سے واپس اپنے کمرے میں آیا تھا۔ خاندانی رئیس ہونے کے باوجود بھی اس نے وہاں پڑھائی کے ساتھ جاب بھی شروع کر دی تھی تاکہ تجربہ حاصل کر سکے اور وہ پاکستان آ کر اپنا کاروبار کر سکے۔ وہ اس وقت شدید تھکن کا شکار تھا جب اس کے موبائل پر اپنے دادا جان کی کال موصول ہوئی۔ ہیلو، اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ تمہاری پڑھائی ختم ہونے میں بس اب 2 مہینے رہ گئے ہیں نا؟ ان کے درست اندازے پر وہ حیرانی چھپاتا جی کہہ گیا۔ تو پھر تیاری پکڑو اور جلد میرے پاس پہنچو۔ وہ جھنجھلایا۔ کیوں؟ ایسی کیا قیامت آ گئی ہے؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ قیامت نہیں آئی، بلکہ تمہاری بیوی اب 18 سال کی ہو گئی ہے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ 18 سال کی ہوتے ہی اسے رخصت کروا کر لے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے فون کان سے ہٹائے، دروازہ کھولا تو پوسٹ مین باہر کھڑا تھا۔ یہ آپ کے نام پر ایک لیٹر آیا ہے، سائن دے دیں۔ اس نے وہ لیٹر کھولا، تب تک کال کٹ چکی تھی۔
اس نے آہستہ سے موبائل اپنے برابر میں رکھا اور لیٹر کھول کر دیکھتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ چند لمحے اپنے ہاتھ میں پکڑا کاغذ کو دیکھتا رہا جس پر سبینہ کی طرف سے خلا کا مقدمہ درج تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ ایک طرف دادا جان کہہ رہے ہیں کہ میری چھوٹی سی بیوی میرا انتظار کر رہی ہے اور دوسری طرف وہ مجھے خلا کے کاغذات بھی بھجوا رہی ہے۔ اب یہ آخر معاملہ کیا ہے؟ پہلی بار اسے اس معاملے میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ اب لگتا ہے پاکستان جانا ہی پڑے گا تاکہ معاملے کی تہہ تک پہنچ سکوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے دوست کو کال ملائی اور فلائٹ بک کی تھی۔ مسز ارحم شاہ، آپ کے بھی ارادے مجھے نیک نہیں لگتے، اسی لیے تو آپ مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دادا جان کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں کہ ان کی چہیتی بہو نے خلا کے کاغذات بھجوائے ہیں مجھے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی پیکنگ کرنے لگا کہ نہیں جانتا تھا کہ پاکستان جا کر اپنی زبان پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ سبینہ تم کہاں ہو؟ وہ جو اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، سہیل کی آواز سن کر فوراً ہی دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ جی سہیل بھیا۔ سہیل نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ سوری سہیل جی۔ یہ سنتے ہی وہ مسکرایا۔ یہ تم نے بالکل ٹھیک نام لیا ہے نا، وہ ادھر آؤ میرے پاس۔ سہیل نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے برابر میں بٹھایا۔ پھر اپنے موبائل سے کھول کر ایک ڈاکیومنٹ اسے دکھایا تھا۔ یہ دیکھو، یہ سارے ڈاکیومنٹس میں امریکہ روانہ کر چکا ہوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگلے 1 ہفتے کے اندر اس خلا کا جواب نہ ملا تو تمہاری طرف سے خلا ہو جائے گی اور تم دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ سبینہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھے ہیں۔ اگر میں اسے شادی کر لیتی تو کیسے زندہ رہ پاتی؟ وہ ایک نمبر کا گنڈا، مکار اور اسمگلر ہے۔ روز ٹی وی پر اس کی خبریں چل رہی ہیں۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ اچھی بات ہے نا، تمہیں وقت پر پتہ چل گیا۔ سہیل نے خود کو اس کا ہمدرد ظاہر کیا۔ تبھی ہال میں موجود پی ٹی سی ایل پر کال موصول ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ سبینہ کال اٹھاتی، رابعہ بیگم نے ریسیو کر لیا تھا۔ جی کون بات کر رہا ہے؟ اچھا، میر محسن صاحب، آپ لوگ کب آ رہے ہیں؟ رابعہ بیگم نے فوراً سے سبینہ کو کمرے میں جانے کا کہا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ پہلے بتا دیتے تو۔ ان کے لہجے میں چھپی خوشی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ فون رکھتے ہی انہوں نے سیدھا سبینہ کی طرف دیکھا۔ جاؤ، جا کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں۔ ممکن ہے آج ہی تمہیں رخصت کروا کر لے جائیں۔ سہیل کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے اور سبینہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے سہیل کی طرف دیکھا اور سہیل نے اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور رابعہ بیگم کچن میں مہمانوں کی خاطر تواضع کے انتظامات دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اب کیا ہوگا سہیل جی؟ سبینہ کی آنکھوں میں خوف نظر آ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، فکر مت کرو، بس تمہیں ان کے آنے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ سبینہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا مطلب ہے میں گھر سے بھاگ جاؤں؟ سہیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بالکل، تمہیں اس گھر سے بھاگنا ہوگا اور میری ایک جاننے والی اسٹوڈنٹ ہے، وہاں تم رہ سکتی ہو، قابل بھروسہ ہے۔ پھر میں تمہیں حالت بہتر ہونے پر واپس لے آؤں گا اور ہم طلاق کا مطالبہ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے سبینہ سے اس قدر میٹھے لہجے میں کہا کہ وہ راضی ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنا ایک بیگ پیک کیا تھا اور سہیل کے بتائے پتے پر جانے کے لیے اپنے بس سے بیٹھ گئی تھی۔ اسے اپنی امی کی ناراضگی کا خوف لاحق تھا۔ فکر مت کرنا، میں تمہارے ساتھ رابطے میں رہوں گا، سب سنبھال لوں گا۔ سہیل نے ہمدردی کی انتہا کرتے ہوئے گھر سے بھگانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ گھر سے نکل آئی تھی اور راستہ بھٹک رہی تھی، اور پھر قسمت نے پھر سے ایک بار پھر ارحم شاہ کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ وہ خود بخود اپنے شوہر کے گھر جا پہنچی تھی، اور پھر سچ پتہ چلنے پر کہ وہ گھر ارحم شاہ کا گھر ہے، بے ساختہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ ارحم شاہ نے سبینہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ وہ بے ہوش سی اس کے کمرے میں اس کے بستر پر لیٹی اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ خدارا لڑکی، ہوش میں آ۔ وہ پہلی نظر میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر فدا ہو چکا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، گہری بھوری آنکھیں، خوبصورت ریشمی لمبے بال، گوری رنگت پر دمکتے ہوئے گال اور عنابی ہونٹ۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم اتنی خوبصورت ہو تو قسم خدا کی خود کو اتنے سالوں تک تم سے دور نہ رکھتا۔ اس نے بے اختیار اس کے چہرے پر انگلی پھیری۔ تبھی وہ کسمسائی تھی اور اس کی آنکھیں ہلکی سی کھلی تھیں۔ ارحم شاہ نے بے ساختہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامنا چاہا تھا۔ وہ پوری آنکھیں کھول کر اسے پلکے جھپکے بغیر دیکھے گئی اور پھر ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے دور ہٹ جائیں۔
اسے چند لمحے لگے تھے سب سمجھنے میں۔ ارحم شاہ بے ساختہ مسکرایا۔ مجھے یہ بتاؤ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا ہی تھا کہ سبینہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، میں آپ کی اصلیت جانتی ہوں۔ کون ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں؟ مجھے نہیں، مجھے سب خبر ہے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ارحم شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنی تھی۔ ریلیکس یار، ریلیکس۔ تم ویسے بھی خود چل کر آئی ہو، اور گھر آئے مہمان کی ہم خوب خاطر تواضع کرتے ہیں، اسے اس طرح رسوا کر کے گھر سے نہیں نکالتے۔ ارحم نے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے خود سے قریب کیا تھا کہ سبینہ نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ خدا کا واسطہ نہیں پلیز، وہ رو پڑی تھی۔ ارحم شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور پاس رکھا خلا کا کاغذ اٹھا کر اس کے سامنے لہرایا۔ بس مجھے اتنا بتا دو کہ یہ تم نے بھیجا تھا؟ اب کی بار اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ ہاں، سبینہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی پلکیں جھکاتے ہوئے جواب دیا تو اسے ارحم کا کہا سنائی دیا۔ شکل سے تو اتنی معصوم دکھائی دے رہی ہو، لیکن خلا کے کاغذات دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی تمہارے پیچھے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے۔ ارحم کے درست اندازے پر وہ کانپ اٹھی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا تھوک نگلا۔ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے دبے دبے لہجے میں کہہ کر ارحم کی بات کی نفی کی۔ اوکے، تو وقت آ گیا ہے کہ بیگم صاحبہ کے آپ کو اپنایا جائے، اور اس مقصد کے لیے ہماری طرف سے جو رشتہ دار گئے تھے ان کے آنے کا انتظار کیا جائے، اور پھر آپ کی اور میری رخصتی کا باقاعدہ اعلان ہوگا۔ رضیہ مسز ارحم شاہ کو اچھے طریقے سے سجا دیا جائے۔ سبینہ کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کے قریب تھیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں یہ سب نہیں پہنوں گی۔ لیکن ارحم شاہ اس کی کوئی بھی بات سننے بغیر ہی باہر نکل گیا، اور رضیہ نے اسے زبردستی تیار کر دیا تھا۔ وہ روئی تھی، چلائی تھی، احتجاج کیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ رضیہ نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ بی بی جی، ارحم صاحب بہت اچھے انسان ہیں۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دلہن کو دیکھنا چاہتے ہیں، ارحم صاحب کے گھر والے آ گئے ہیں، انہیں نیچے لے آئیے۔ سبینہ اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالی نیچے آئی تھی، جہاں میر محسن شاہ اسے دیکھ کر آگے بڑھے تھے۔ آپ گھر سے کیوں بھاگیں بیٹا؟ ہم آپ کو لینے ہی تو آ رہے تھے۔ انہوں نے انتہائی محبت سے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ سبینہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ سہیل بھائی نے جو کچھ کہا تھا ان سب کے الٹ یہاں ہو رہا تھا۔ کسی نے اسے یہاں نہ ڈرایا تھا نہ دھمکایا تھا، بس سب پیار محبت سے ہی بات کر رہے تھے۔ کچھ نہیں دادا جان، بس انہیں اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا تھا وہاں۔ ارحم نے بات سنبھال لی تھی۔ چھوٹی سی تقریب میں اس کی اپنی والدہ بھی شامل تھیں، اور ارحم شاہ نے فون کر کے انہیں بتا دیا تھا کہ ان کی بیٹی سبینہ وہیں حویلی میں موجود ہے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ ان کے گلے لگ کر خوب روئی تھی، اور یوں وہ رخصت ہو کر ارحم کے کمرے میں پھولوں کی سیج کے درمیان بیٹھی دھڑکتے دل کے ساتھ ارحم شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ زندگی نے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا؟ وہ تو اس شخص سے دور جانا چاہتی تھی، اور اب اسی کے بستر پر بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، اور کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ارحم شاہ آہستگی سے اندر داخل ہوا اور چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ السلام علیکم۔ سبینہ نے کوئی جواب نہ دیا اور رخ پھیر لیا۔ ارحم نے ہاتھ میں موجود مخملی کیس کھولا، اس سے جڑا کنگن نکال کر اس نے سبینہ کے ہاتھوں کی زینت بنا کر اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں کے قریب لے جانے کی کوشش کی تھی۔ سبینہ نے بے اختیار اپنے ہاتھ جھٹک دیے۔ خبردار، آپ یہ پیسہ، یہ مال، یہ دولت اور اپنی جھوٹی محبت کی کہانیاں سنا کر مجھے اپنے جال میں نہیں پھنسا سکتے۔ میں آپ کی سچائی اچھی طرح جان گئی ہوں کہ آپ… ارحم شاہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو اپنی فولادی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ غصے سے گررایا۔ میں صرف وعدہ نبھا رہا ہوں، کوشش بھی کر رہا ہوں، اور تم… اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ ارحم نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر ملازمہ رضیہ تھی جو بے ساختہ رو رہی تھی۔ ارحم صاحب، میرا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا ہے۔ اگلے ہی پل وہ کسی بات کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ سبینہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اگر یہ اس قدر بڑا گنڈا ہے تو پھر بچے کی تکلیف پر اس طرح شدت سے بھاگنا اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ سبینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر آئی تو وہاں ایک عجیب منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ارحم
شاہ نے رضیہ کے 3 سالہ بیٹے کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ اس کے سارے کپڑے خون سے رنگین ہو گئے تھے۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر باہر کی طرف دوڑا تھا اور سبینہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ یہ اس کا کون سا نیا روپ تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ پوری رات وہ اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی اور بالآخر انہی کپڑوں میں بیڈ پر سو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو ارم شاہ اسے کمرے کے اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ اس کی آنکھوں میں نیند صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ سبینہ کے لیے یہ دوسرا بڑا جھٹکا تھا۔ کپڑے بدل کر وہ باہر آئی تو ارم شاہ کی والدہ نے اس کا استقبال کیا۔ معافی چاہتی ہوں بیٹا، میرا بیٹا تھک گیا ہے، شاید تمہیں وقت نہیں دے پایا۔ سبینہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس دھیرے سے سر جھکا دیا۔ آؤ یہاں بیٹھو، ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ ناشتہ کرنے کی دعوت دی۔ تبھی ملازمہ رضیہ اندر داخل ہوئی اور جلدی جلدی ان کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ مجھے آنے میں دیر ہو گئی میرا بیٹا، وہ بات کرتے کرتے رو پڑی۔ کوئی بات نہیں، تم آرام بھی کر سکتی تھی۔ نہیں مالکن، آپ کے بیٹے نے جو احسان مجھ پر کیا ہے میں اسے کبھی نہیں بھول سکتی۔ ساری رات کو وہ یہاں سے وہاں ڈاکٹر کے پیچھے خوار ہوتا رہا تاکہ میرے بچے کی جان بچ جائے۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ سبینہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر وہ ڈان تھا، اسمگلر تھا اور بڑا گنڈا تھا تو پھر یہ سب؟ اس کا ذہن سلجھنے کے بجائے مزید الجھنے لگا۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آئی تو وہ جاگ چکا تھا۔ آپ اتنی جلدی اٹھ گئے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں بس سر میں درد تھا، میں چائے بنا کر لے آتی ہوں۔ اس نے پہلی بار اسے آفر کی تو وہ خود بھی حیران تھی۔ لے کر آئیے، ہم بھی اپنی بیگم کے ہاتھ کی چائے پینا چاہتے ہیں۔ اس نے اس قدر نرمی، پیار اور محبت سے کہا کہ سبینہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا۔ وہ فوراً سے نیچے آئی اور ٹرے میں ناشتے کے تمام لوازمات سجا کر اس کے پاس لے آئی۔ واو انٹرسٹنگ، اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ کیا ہوا، اچھی نہیں بنی کیا؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ اچھی ہے، بہت اچھی ہے، بہت میٹھی ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ اتنی میٹھی چائے بنانے والی کے الفاظ کیوں اتنے کڑوے ہیں۔ سبینہ شرمندہ ہو گئی۔ تبھی سے کال ریسیو ہوئی تھی۔ کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی آتا ہوں، آپ فکر مت کریں۔ وہ جلدی سے کپڑے بدل کر کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سبینہ کا دل ایک دم سے بھاری بوجھ کے تلے دب گیا۔ وہ اپنی ساس کے بلانے پر نیچے مہمانوں کے پاس آئی اور تھوڑی دیر وہیں ٹھہری رہی۔ تبھی کسی نے نیوز چینل لگایا تھا اور نیوز چینل پر لگی خبر نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ وہاں ارحم شاہ دیوانہ وار اپنی فیکٹری میں لگنے والی آگ کے تحت زخمی ہونے والوں کو ریسکیو ٹیم کے ساتھ باہر نکالنے میں مدد کر رہا تھا۔ سبینہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے بے حد بے چینی سی محسوس ہوئی۔ اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ شام کے سائے اب گہرے ہو کر پھیل چکے تھے۔ اسے اپنے والدہ کے گھر بھی جانا تھا لیکن وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے ملازمہ نے اطلاع دی تھی کہ اسے اس کے گھر سے لینے کے لیے مہمان آ چکے ہیں۔ وہ دوڑ کر مہمان خانے میں گئی تو وہاں سہیل کو دیکھ کر ٹھہر سی گئی۔ امی نہیں آئیں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ نہیں، سہیل کا لہجہ عجیب سا تھا۔ انہوں نے مجھے بھیجا ہے پر میں ارم کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی۔ سہیل نے گہرا سانس لیا اور اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ چلنا تو تمہیں پڑے گا کیونکہ تائی جان نے کہا ہے۔ تبھی ارم کی والدہ نے بھی سہیل کی تائید کی تھی۔ ہاں بیٹا، یہ تو رسم ہے اور رسم تو نبھانی پڑے گی۔ وہ چپ ہو کر رہ گئی۔ کمرے میں آ کر وہ اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ اگلے دن ولیمہ تھا، اس لیے اسے آج کی رات اپنی والدہ کے پاس ٹھہرنا تھا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ سہیل کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی۔ تم نے اتنی جلدی اس فیصلے کو قبول کر لیا؟ تم تو خلا لے رہی تھی نا؟ سہیل بھائی نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس سے پوچھا۔ جی تب میں سچائی نہیں جانتی تھی، اس نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ سچائی بدل نہیں جائے گی۔ وہ شخص دھوکے باز ہے، تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ تمہارے سامنے اچھی باتیں کر کے وہ تمہیں پھنسانا چاہتا ہے۔ میری بات مان لو۔ سہیل نے ایک دم سے گاڑی سنسان علاقے میں روکی اور ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ اب اگر انکار کیا نا تو وہ تمہارا حشر کروں گا کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ سبینہ تو سہیل بھائی کے اس بدلتے رویے پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ چھوڑیں میرا ہاتھ، اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ اتنے دن کی محنت پر یوں پانی نہیں پھرنے دوں گا، سمجھی تم؟ تبھی سبینہ نے اسے دھکا دے کر گاڑی کا لاک کھولا اور باہر نکلنے میں عافیت جانی۔ اس نے دوڑ لگا دی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اس کے پاؤں شل ہوئے اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ سہیل اس کے پیچھے کھڑا مسکرایا تھا۔ کہاں تک بھاگو گی مجھ سے؟ صرف اور صرف جائیداد کے لیے ڈرامہ ہے، ورنہ تمہیں تو میں ابھی گلا دبا کر ہی ختم کر دوں۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا اور اس کا دوپٹہ کھینچنے لگا تو سہیل کو کسی نے گریبان سے پکڑ کر دور پھینکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے قریب آنے کی؟ وہ اس زور سے چلایا کہ سبینہ اس کی دھاڑ پر اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو تھام گئی۔
میں تم سے سبینہ کو چھین کر رہوں گا، کیونکہ یہ جائے گی تو جائیداد بھی جائے گی، اور میں اسے تمہارا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ خبردار، اپنی غلیظ زبان سے میری بیوی کا نام بھی مت لینا۔ ارحم شاہ نے ایک زوردار مکہ مار کر اسے زمین پر گرایا تھا، اور پھر پے در پے اسے لاتوں گھوسوں سے بے ہوش کر دیا تھا۔ پھر وہ دھیرے سے مڑا اور پاس کھڑی کانپتی ہوئی سبینہ کو دیکھا تھا۔ وہ دوڑ کر آئی تھی اور اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ ارحم نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ اٹس اوکے، ریلیکس، تم ٹھیک ہو؟ وہ تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ میں وقت پر پہنچ گیا، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ سبینہ کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پورا راستہ وہ روتی رہی۔ وہ اسے کمرے میں لا کر کچھ دیر صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ کھانا کھایا تم نے؟ تھوڑی دیر بعد اسے یاد آیا تو اس نے بے ساختہ پوچھا۔ سبینہ نے نفی میں سر ہلایا۔ رکو، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ کچن میں جا کر کھانا گرم کرنے لگا، اور یہ پہلی بار تھا ملازمہ رضیہ نے دیکھا تو فوراً اس کے پاس آئی۔ بابا آپ کھانا کیوں گرم کر رہے ہیں؟ مجھے کہہ دیتے۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ اپنے لیے کرنا ہوتا تو آپ کو کہہ دیتا، بیوی کے لیے کر رہا ہوں۔ ملازمہ رضیہ مسکرائی۔ جی سمجھ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے وہاں سے واپس لوٹ گئی تھی۔ ارحم کا دل ایک دم بجھ گیا۔ کاش جتنی محبت میں اسے کرنے لگا ہوں اتنی ریٹرن میں وہ بھی مجھ سے کرے تو کیا ہی بات ہوتی، پر وہ مجھ پر شک کرتی ہے اور نہ جانے مجھے کیا کچھ سمجھتی ہے۔ وہ ایک دم سے اداس ہوا، ٹرے میں کھانا سجا کر اس کے پاس آیا تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اتنی خوبصورت آنکھوں کا یہ کیا حشر کر لیا ہے؟ ارحم شاہ نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ خود دور جا کر اسے دیکھنے لگا، لیکن سبینہ نے مجال ہے جو ہاتھ بڑھا کر کھانا کھانے کی ہمت کی ہو۔ کیا ہوا؟ سبینہ نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ بھی تو بھوکے ہیں؟ یہ سن کر وہ مسکرائے۔ تم کھاؤ گی تو میں بھی کھا لوں گا۔ تبھی سبینہ اٹھ کر صوفے پر اس کے پاس آ گئی، پہلا نوالا توڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ ارحم شاہ کے لیے یہ خوشگوار سرپرائز تھا۔ تو تم مجھ پر یقین کرنے لگی ہو؟ اس نے سبینہ سے پوچھا۔ میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ جنہیں میں اپنا جانتی تھی وہ ہمیشہ سے میرے دشمن تھے۔ میرے بابا یہ بات پہلے ہی جان گئے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا۔ سہیل بھائی نے مجھے بہت بھڑکایا۔ خلا کے کاغذات بھی انہوں نے ہی بنوائے تھے، اور مجھے آپ کے بارے میں انتہائی غلط باتیں کی۔ اور آپ تو فرشتہ ہیں۔ سبینہ کے منہ سے اپنی تعریف سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ آپ ابھی 2 دن پہلے تو آپ مجھے ولن کہہ رہی تھیں، اور اب آپ نے مجھے ہیرو بنا دیا۔ ارحم شاہ نے بھی ایک نوالا توڑ کر اس کی طرف بڑھایا تو سبینہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ارے اتنی خوبصورت آنکھوں میں آنسو بھلا کیوں؟ وہ اس کے بے حد قریب آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتا ہوں، مگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے یہ مجھے برداشت نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے محبت بھرے الفاظ میں کہہ کر اس کے دل پر لگے زخم پر مرہم رکھ دیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما، اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ سبینہ اس کے سینے سے لگتے ہی سکون کی کیفیت میں آ گئی تھی۔ اگر میں سہیل بھائی کی باتوں میں آ کر آپ سے دور ہو جاتی تو؟ وہ سر اٹھائے اس کی طرف دیکھتی اسے معصومیت سے سوال کر رہی تھی۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے خود سے دور نہیں ہونے دیتا، اور جو بھی تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا، سمجھی تم؟ اس نے سبینہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اسے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا، آپ کو غلط لوگوں سے جوڑا اور انتہائی برے الفاظ بھی کہے۔ وہ معصومیت سے سر جھکائے اپنی انگلیاں مروڑے اپنی نادانی کا اعتراف کر رہی تھی۔ تمہاری جیسی خوبصورت لڑکی اگر بیوی بن جائے تو پھر انسان اس کی خامیاں کہاں دیکھتا ہے؟ میں نے بھی تمہاری غلطی کو معاف کر دیا کیونکہ میں تمہارے ساتھ ایک خوبصورت زندگی جینا چاہتا ہوں۔ ارحم شاہ تھک گیا ہے، اب آرام کرنا چاہتا ہے، تمہارے پاس، تمہارے ساتھ، تمہارے قریب۔ وہ مسکراتے ہوئے شرما کر اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی، اور ارحم نے ایک جھٹکے سے اسے کمر سے کھینچ کر خود پر گرایا تھا۔ تو پھر آج بیگم صاحبہ یہیں سوئیں گی یا میرے ساتھ بیڈ پر؟ اس نے آنکھ مار کر اس سے سوال کیا تو وہ شرماتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا منہ چھپا گئی تھی، اور اس رات وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے اپنی ساری غلط فہمی کو دور کر کے اپنی نئی خوبصورت زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ اگلی صبح بہت خوبصورت تھی۔ جب ارحم شاہ کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے بازو پر سر رکھے اس کے انتہائی قریب ہو کر پرسکون نیند سو رہی تھی۔ پہلی بار اس کے چہرے پر اتنی خوبصورتی چھائی ہوئی تھی کہ وہ نظریں ہٹا نہ سکا تھا۔ اس نے اس کے ماتھے پر شدت سے بوسہ دیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر خود سے کبھی نہ دور کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ شام ہوتے ہی ان کے ولیمے کی تقریب کا آغاز ہوا تھا، اور ولیمے میں وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی کہ ارحم شاہ نے اسے مکمل کر دیا تھا،
اور وہ کہانی جو غلط فہمی سے شروع ہوئی تھی محبت کی داستان پر اب ختم ہوئی تھی، جہاں نفرت مر چکی تھی اور خوشیوں نے اپنے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ اعتماد، نیت اور فیصلوں کی طاقت کی کہانی تھی، جہاں سبینہ جیسے معصوم کردار نے دوسروں کی باتوں پر یقین کر کے اپنے ہی رشتے کو غلط سمجھ لیا، جبکہ ارحم شاہ بظاہر سخت، پراسرار اور خطرناک دکھائی دینے والا انسان حقیقت میں وفادار، ذمہ دار اور محبت نبھانے والا شوہر ثابت ہوا۔ کہانی یہ خوبصورتی سے سمجھاتی ہے کہ ہر وہ شخص جو دنیا کی نظروں میں برا دکھائی دے، ضروری نہیں کہ حقیقت میں بھی ویسا ہی ہو، اور ہر میٹھی زبان رکھنے والا انسان بھی مخلص نہیں ہوتا۔ سہیل جیسے کردار معاشرے کے ان چہروں کی نمائندگی کرتے ہیں جو ہمدردی کے پردے میں صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں، جبکہ ارحم شاہ جیسے کردار یہ ثابت کرتے ہیں کہ اصل مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کو خوف نہیں بلکہ تحفظ دے۔ بعض اوقات غلط فہمیاں انسان کو اپنے ہی سکون سے دور لے جاتی ہیں، مگر سچائی اگر محبت کے ساتھ سامنے آئے تو دل کے سارے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی ریڈرز کو یہ پیغام دیتی ہے کہ کسی بھی رشتے کا فیصلہ سنی سنائی باتوں، فحوں اور یا لوگوں کے بہکاوے میں آ کر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اعتماد ٹوٹ جائے اور تو محبت بھی زخمی ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان سب سے خوبصورت سہارا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان سچ پہچان لے تو وہی رشتہ زندگی کا سب سے خوبصورت سہارا بن جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔